السلام علیکم دوستو. کیا پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشمکش محاذ آرائی کا ایک اور سلسلہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے؟ یہ آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے اس کے بہت سارے ہمیں ثبوت ملیں گے. وہ اس لیے کہ پاکستان کی حکومت نے اعلان کر رکھا ہے کہ جتنے بھی افغان پاکستان میں موجود ہیں، افغان سٹیزن شپ کارڈ ہولڈرز، وہ 31 مارچ تک یہاں سے نکل جائیں. یعنی ان کو پہلے مرحلے میں اسلام آباد راولپنڈی سے نکالنے کا اعلان کیا گیا تھا. اب اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی غیر ملکی پاکستان میں مقیم ہیں، افغان سٹیزن شپ کارڈ ہولڈرز، جس کو ACC کہتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی کوئی غیر ملکی اگر ہے تو وہ پاکستان سے 31 مارچ تک نکل جائے. اب اس کے علاوہ بھی کوئی 40,000 کے قریب وہ افغان پاکستان میں موجود ہیں جو 20 سال کی جنگ کے دوران جب نیٹو اور امریکہ کی فوجیں وہاں پہ موجود تھیں، ان کی مدد کے لیے کام کرتے رہے مختلف کیپیسٹیز میں، انٹیلیجنس کے لیے، ان کے ملٹری مشنز کے لیے، ان کے سفارت خانوں کے لیے. تو انہیں اگست 2021 میں پاکستان منتقل کیا گیا تھا، اور تاحال ان کو دوسرے ممالک میں جانے کا پھر موقع نہیں ملا، انتظار ہی کرتے رہے. اور درمیان میں اب ایک اور بڑا فیصلہ یہ آ گیا کہ امریکہ میں، مطلب ان میں سے آدھے لوگوں نے امریکہ جانا ہے 40,000 میں سے. اور آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں اب افغانستان سمیت کوئی 7-8 ایسے ممالک ہیں جن کے شہریوں کی امریکہ میں داخلے پہ مکمل پابندی لگا دی گئی، یعنی یہ ریڈ لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں. اب پاکستان میں جو افغان سٹیزن شپ کارڈ ہولڈرز ہیں ان کی تعداد کوئی 8 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی 1.5 لاکھ کے قریب ایسے افغان ہیں جو پاکستان میں مختلف حیثیت سے مختلف ویزوں پہ آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. اور غیر ملکی تارکین وطن، جس میں ظاہر افغان بھی شامل تھے، یہ مہم دراصل نومبر 2023 میں شروع ہوئی تھی کہ ان کو، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو پاکستان سے نکالا جائے گا. اب اس جو ڈیڈ لائن تازہ ترین ہے، یعنی 31 مارچ والی، اس کے پیش نظر طالبان حکومت نے پاکستان سے یہ اپیل بھی کی کہ فی الحال اس کو ذرا سا مؤخر کر دیں. لیکن پاکستان کی طرف سے ہم نے یہ سنا ہے، جو مختلف اخبارات میں خبریں چھپی ہیں، کابل کو واضح الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ 1 اپریل سے تمام غیر قانونی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کو ملک بدر کر دیا جائے گا. یعنی ایک لحاظ سے ان کو واپس افغانستان بھیج دیا جائے گا. اب پاکستانی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ حتمی ہے، اس پہ کوئی نرمی نہیں ہوگی، اور چاروں صوبوں کو افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے مناسب انتظامات کرنے کی ہدایات بھی دے دی گئی ہیں. اس کے باعث اقوام متحدہ کا کمشنر فار ریفیوجیز اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائگریشن، وہ بھی انہوں نے ایکسٹرا گیئر لگا دیا ہے، کیونکہ حالات سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کے تمام ادارے شاید اس سے عہدہ برا نہ ہو سکیں. حکومت نے اگرچہ یقین دہانی کروائی ہے کہ کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جائے گی، زیادتی نہیں ہوگی، لیکن پاکستان جیسے ملک میں اگر کوئی یہ کہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی یا بدسلوکی نہیں ہوگی تو مبالغہ رائی میں نہیں کہوں گا، لیکن وہ بڑے ایک معجزہ ہو جائے گا. اس لیے کہ یہاں تو پولیس والے اپنے شہریوں کو نہیں چھوڑتے، تو پھر افغان شہری تو دور کی بات ہے. اب جو ایگزیکٹو آرڈر نکلا ہے ان افغانوں کو جن کے پاس ACC ہے انہیں نکالنے کے لیے، تو وہ لگتا ایسے ہے کہ پولیس کے ہاتھ میں آپ نے ایک بلینک چیک دے دیا ہے. یعنی عام افغانوں کو ہراساں کرنے، ان سے پیسے بٹورنے، انہیں جیل میں ڈالنے، نظر بند کرنے کا ایک لائسنس ہے. یہ بات میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. پہلے یہ دیکھ لیں کہ دونوں ملکوں کے تعلقات پہلے ہی بہت کشیدہ ہیں. خاص طور پہ طورخم بارڈر کوئی 22-23 دن ہو گئے مسلسل بند ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں فائرنگ کے واقعات ہوئے تو دونوں طرف سے افغان سیکیورٹی فورسز یا بارڈر فورسز، انہوں نے کوئی چوکیاں بنانے کی کوشش کی تھی ایسے علاقے میں جو دراصل نو مین لینڈ ہے. یعنی وہاں پہ انہیں چوکی بنانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن انہوں نے وہ کام جاری رکھا، جس کے بعد فائرنگ کا تبادلہ ہوا
دونوں طرف ایک آدھ شہادتیں بھی ہوئیں، اور اس کے نتیجے میں پھر کوئی 22 فروری سے مسلسل بارڈر بند ہے. بارڈر کے دونوں طرف کم از کم 5,000 ٹرک جو ہے وہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، اور جو دو طرفہ تجارت ہے، جو ٹرانزٹ تجارت ہے، اس میں روزانہ کم از کم $3 ملین کا نقصان بھی ہو رہا ہے تاجروں کو، چاہے وہ پاکستانی ہیں چاہے وہ افغان ہیں. اس سے ظاہر ہے دونوں ملکوں کے تعلقات مزید کشیدہ، کیونکہ دونوں طرف کے تاجر متاثر ہو رہے ہیں. تاجروں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو دہاڑوں پہ کام کرتے ہیں سرحدی علاقے میں، سرحد کے دونوں طرف، ظاہر ہے ان کا روزگار بھی براہ راست متاثر ہو رہا ہے. تو اب اس تناظر میں یہ دیکھیے کہ اگر اب پاکستان 31 مارچ کو تمام ان افغانوں کو جن کے پاس ACC کارڈ ہیں واپس زبردستی بھیجنے کا اقدام کرتا ہے، تو اس سے کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ یعنی ایک منفی تاثر یقیناً پیدا ہوگا، مزید منفی کہانیاں پیدا ہوں گی پاکستان کے حوالے سے. پاکستان کے بارے میں ویسے ہی افغانستان کے اندر اور افغانوں میں پاکستان کا تصور کوئی اچھا نہیں ہے، جس کو امیج کہتے ہیں. اور بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اب وزارت داخلہ اور پولیس حکام کو، چاہے وہ بلوچستان میں ہے چاہے خیبر پختونخوا میں ہے، ایک اور اختیار دے دیا جاتا ہے. اور ہم نے بہت ساری ایسی کہانیاں سنی ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی کے آس پاس کے علاقوں سے، بھارا کؤ، بنی گالا، G13، I-10، کہ وہاں پہ پولیس ادھر جو لوگ مقیم ہیں انہیں ہراساں کر رہی ہے، گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، 2-2 3-3 دن جیل میں بھی رکھتے ہیں، پھر پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں. کچھ یہی حال بارڈر پہ بھی ہوتا ہے. جن لوگوں کو زبردستی بھیج دیا جاتا ہے بارڈر کے اس طرف، سورج غروب ہونے کے بعد وہ لوگ انفارمل رستے سے کچھ پیسے دے کے واپس پشاور پہنچ جاتے ہیں. تو اس طرح وزیرستان وغیرہ کا جو بارڈر ہے ادھر سے بھی لوگوں کی آمد و رفت یوں ہی جاری رہتی ہے. تو بنیادی طور پہ جب بھی کوئی سخت اقدام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے، اس میں پولیس کے اور ان سے جڑے ہوئے دوسرے جو حکام ہیں ان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. اور بدنامی کس کی ہوتی ہے؟ بدنامی ملک کی ہوتی ہے، جو اس وقت ہو رہی ہے. اور کرپشن کو بنیادی طور پہ ایک بوسٹر ملتا ہے، چاہے وہ ہمارے بارڈر سیکیورٹی فورس ہے یا ہماری پولیس ہے. اور اس سے اب چند سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں کو محض اسلام آباد راولپنڈی سے نکالنے کا ارادہ ہے؟ اور اگر حکام کا یہ ماننا ہے کہ افغان کارڈ، سٹیزن شپ کارڈ ہولڈرز کی 8 لاکھ ان کی تعداد ہے، تو کیا کہیں وہ ایک ہی شہر میں رہ رہے ہیں، کسی ایک ہی جگہ پہ کسی کیمپ میں رہ رہے ہیں؟ کیا آپ ان کو پکڑیں گے، اٹھا کے بارڈر کے اس طرف بھیج دیں گے؟ یہ تو پاکستان کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں. تو انہیں اکٹھا کرنے کے لیے، باہر نکالنے کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ ان کا پیچھا آپ کہاں تک کریں گے؟ اس طرح ہو کیا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا ایک انسانی بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے اگر اس ایگزیکٹو آرڈر پہ جس کے تحت افغانوں کو یہاں سے نکالنا ہے. ہم رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز کی بات نہیں کر رہے ہیں، ان ریفیوجیز کی بات کر رہے ہیں افغانوں کی جن کے پاس ACC کارڈ ہے. تو کیا ان کو اگر زبردستی نکالیں گے تو ہوگا کیا؟ پہلے ہی پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال بڑی نازک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ 4-5 دن کے دوران کئی درجن حملے ہو چکے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں. تو اس طرح اگر ایک زیادتی زبردستی کی جائے گی افغانوں کے ساتھ، تو اس میں ظاہر ہے جو پشتون گروہ ہیں، بھلے وہ علیحدگی پسند گروہ ہیں یا ٹیررسٹ گروہ ہیں، PTM ہے یا TTP ہے، ان کو تو ایک اور جواز مل جائے گا کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ پشتون ہیں، پشتون افغان ہیں، ان کو دیکھیے پھر بے گھر کیا جا رہا ہے، انہیں زبردستی اس ملک میں بھیجا جا رہا ہے جہاں سے یہ بھاگ کے آئے تھے. تو اس طرح دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے ایک مزید جواز بھی پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا مداوع انتہائی احتیاط کے ساتھ کیا جانا چاہیے. محض ایک آرڈر ایشو کر کے آپ نے
پولیس کے ہاتھوں میں ایک بلینک چیک دے دیا ہے اور ان کے وارے نیارے جیسے میں نے پہلے کہا ہو گئے. اور بہت ساری کہانیاں ہیں کہ لوگوں کو بڑے باعزت لوگ ہیں, اسٹوڈنٹس بھی اس میں ہیں, افغان اسٹوڈنٹس بھی ہیں, اور جن کے پاس پروف آف ریزیڈنس جس کو کہتے ہیں POR, جو کہ مہاجرین کے طور پہ یہاں پر رجسٹرڈ ہیں, ان لوگوں کو بھی پولیس اٹھا کے گرفتار کر کے لے جاتی ہے. پھر ہم نے سنا ہے وہ پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں. اس بات کا اعتراف نجی طور پہ ہمارے حکام بھی کرتے ہیں کہ اس طرح کی زیادتیاں ہوتی ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ ان کو اس قسم کی زیادتیوں کو, اور جو ایک انسانی بحران پیدا ہونے والا ہے, ہیومینیٹیرین کرائسس, اس کی پیش بندی کے لیے کیا ہمارے حکام نے, ہماری حکومت نے کوئی کام کیا ہے یا نہیں, تاکہ دو طرفہ جو کشیدہ تعلقات ہیں دونوں ملکوں کے درمیان, وہ اس میں مزید اضافہ نہ ہو, بلکہ کچھ بہتری کا سامان کیسے کیا جا سکتا ہے, اس بارے میں بڑی گہری سوچ بچار کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ.